آج کا کلام جو ہے وہ ہم سب کے لیے، لیکن جیسے میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ میں خداوند سے مانگ رہا ہوں اس دن کے لیے کلام، تو آج کا کلام یہ دونوں جو برتھ ڈے بوائز ہیں ان کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے بھی، آمین۔ آج کا جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ہے قدم آگے کی طرف اور نظر ماضی کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، قدم آگے کی طرف اور نظر ماضی کی طرف۔ اور ہم بات اس کو آج سیکھیں گے کہ خدا کی وقت میں، ٹائم میں، وقت کے اندر وفاداری کو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم وقت کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں؟ ٹائم کے بارے میں ہم صرف وقت کو محسوس ہی نہیں کرتے جب وقت گزر رہا ہوتا ہے، جیسے ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم وقت کو صرف محسوس ہی نہیں کرتے، ہم بلکہ اسے اپنی زبان کے ذریعے بھی دیکھتے بھی ہیں۔ جیسے لینگویج کی پچھلی بار بھی بات ہو رہی تھی، ہم لینگویج میں اپنی جو بھی زبان ہم بولتے ہیں، اردو، انگلش، عربی، ہم زبان میں جس طرح سے، لینگویج میں جس طرح سے وقت کا ذکر کرتے ہیں، اس سے بڑا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے وقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا چند جملے اردو اور انگریزی میں، جیسے ٹائپ کر کے ایک دوسرے کو ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں I am looking forward to see you، ہے نا؟ کوئی ایونٹ ہو تو کہتے ہیں looking forward to it۔ یا پھر آگے کیا ہوگا، یہ ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہو گیا اسے پیچھے، کہتے ہیں نا جو ہو گیا اسے پیچھے چھوڑ دو، یا انگلش میں let us put the past behind us۔ جو ماضی ہے اسے ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں، جو ہو گیا اسے پیچھے چھوڑ دو۔ یہ زبان کے لحاظ سے ہم مستقبل کو آگے رکھتے ہیں، یعنی فیوچر جو ہے ہم اسے آگے رکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے، نظروں کے، سوچ کے، اور جو ہمارا ماضی ہم اسے ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اب اگر ذرا سوچیں کہ کسی زبان میں وقت کو بالکل الٹا دیکھا جائے تو کیا ہوگا۔ ہماری زبان میں میں نے آپ کو بتایا ہم مستقبل کو اور ماضی کو، لیکن اگر ہم اسے الٹا کر دیں تو کیا ہوگا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، دلچسپی کی بھی بات یہ ہے، ساؤتھ امریکہ کے اندر ایک زبان جو کہ قدیم زمانوں میں بولی جاتی تھی، اب کم ہو گئی ہے، وہ ایک ایمارا زبان تھی۔ وہ پیرو آج ایک ملک ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر، وہاں کے رہنے والے رہائشی بہت سال پہلے اس زبان کو بولا کرتے تھے۔ ان کے کلچر کے اندر، ایمارا کلچر کے اندر واقعی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ زبان میں، ان کی زبان میں ایک لفظ ہے نیرا، جس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ یا پھر سامنے۔ نیرا یعنی آنکھ یا پھر سامنے، اور یہ لفظ وہ ماضی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ نیرا پاچا کا مطلب ہے سامنے کا وقت۔ پاچا یعنی وقت، نیرا یعنی سامنے، نیرا پاچا یعنی سامنے کا وقت۔ کون سا وقت؟ سامنے کا وقت۔ لیکن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گزرا ہوا وقت، سامنے کا وقت، لیکن وہ مطلب اس کا ہوتا ہے گزرا ہوا وقت۔ ابھی تھوڑی دیر میں بات سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح اسی زبان کے اندر ایک اور لفظ ہے کیفا۔ تو کیفا پاچا، کیفا کا مطلب ہے پیچھے، کیفا پاچا یعنی پیچھے کا وقت۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کیفا پاچا، وہ فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیفا پاچا پیچھے کا وقت، یعنی وہ فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، مستقبل کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے ماضی سامنے ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھا ہوا ہے، اس کو آپ جانتے ہیں، ماضی سے آپ کا آمنا سامنا ہے، ماضی کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور ماضی واضح بھی ہوتا ہے، اور مستقبل پیچھے ہوتا ہے اس زبان کے اندر، کیونکہ وہ جو مستقبل ہے وہ پیچھے ہے، وہ نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ آپ کو معلوم ہے، فیوچر کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو یعنی وہ پیچھے ہے، وہ میری نظروں کے پیچھے ہے۔ انٹرسٹنگ بات ہے نا، یہ آپ کے اور میرے کلچر سے زیادہ دور بات نہیں ہے، کیونکہ وقت کو سمجھنے کا یہ انداز صرف لفظوں تک محدود نہیں ہے۔ وقت کو سمجھنے کا یہ انداز صرف ہمارا کے لوگ نہیں، ہم بھی اکثر ایسے ہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے کلچر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو یوں کرتے ہیں کہ بزرگوں کی باتوں کو ہم جب کہتے ہیں کہ انہیں سامنے رکھ کر چلنا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، بزرگ آگے ہیں یا پیچھے؟
ماضی میں ہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کی باتوں کو ہم نے سامنے رکھ کر آگے چلنا ہے. ٹھیک، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر کہیں گے کہ ہم نے اپنی روایت کو، اپنے کلچر کو، اپنے ٹریڈیشن کو رہنما بنا کر رکھنا ہے. یعنی ہمارا کلچر ہمیں لیڈ کرے گا، ہمارا ٹریڈیشن ہمیں لیڈ کرے گا. یہ ہمارے کلچر کے اندر بات ہے. تو ماضی کو صرف بھولنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم سیکھنے کے لیے ماضی سے اسے ہم یاد رکھتے ہیں. ماضی سے سیکھنے کے لیے ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں. اور آج اگر ہم دیکھیں گے، ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جس طرح سے آج آپ اور میں وقت کو جس طرح سے آج آپ اور میں زندگی کو، وقت کو دیکھتے ہیں، ماضی کو دیکھتے ہیں، مستقبل کو دیکھتے ہیں، حال کو دیکھتے ہیں، ہماری زندگی اور ہمارا ایمان ہمارے اس نظریے سے شیپ ہوتا ہے. اس کی آئیڈینٹی اس نظریے سے شیپ ہوتی ہے. اب کلام مقدس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان چلنا کیسے ہے، یہ بائبل آج ہمیں سکھا رہی ہے. اور میں انہی باتوں میں سے آج آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. ہم وقت کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ ہماری زندگی کو شیپ کرے گی. بات میرے ساتھ ذرا کلام میں سے کھولیے زبور 90 اور اس کی 12ویں آیت. زبور 90 اس کی 12ویں آیت. داؤد جو ہے نبی، انہوں نے کیا کہا، کلام میں خداوند کے کیا لکھی ہے یہ بات. آپ ذرا دیکھیے زبور 90 اس کی 12ویں آیت میں. جس کے پاس بھی جو پہلے کھولے وہ اونچی آواز میں خداوند کے کلام میں سے ذرا پڑھ کے سب کو سنائے. ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم ہم کو اپنے کیا گننا سکھا، دن گننا سکھا. گنتے آپ ایسے پیچھے کر کے یا آگے کر کے، ہاتھوں پہ آگے کر کے نا. ہمیں اپنے دن گننا سکھا ایسا کہ ہم دنا دل، حکمت والا دل پا جائیں، حاصل کر لیں، دنا ہو جائیں، ہم وائز ہو جائیں. ہمیں اپنے دن گننا سکھا. دیکھیں وقت نظر تو آتا نہیں اور نہ ہی چھوا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت گہری اور حقیقی بات ہے. اور یہ جو وقت ہے نا، اس کا بہت لٹرل اثر ہے آپ کی زندگی پہ. ہر شخص وقت کے بارے میں سوچتا ہے. آج کیا ڈیٹ ہے، ہم سب سے اٹھتے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کیا ڈیٹ ہے، آج کیا دن ہے، کون سا سال ہے، کتنے دن رہ گئے ہیں، کرسمس میں کتنے دن رہ گئے ہیں، چھٹیوں میں کتنے دن آئیں گے. یہ ساری چیزیں ہم وقت کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، ہے نا؟ ہے ایسی بات یا نہیں؟ کتنی دیر صبح اٹھ کے میں کام کروں گا، ڈیوٹی کتنی دیر کی ہے، کتنے ویکینڈ پہ میرے پاس ٹائم رہے گا. ہم شاید بہت سارا اپنا وقت کے بارے میں ہی سوچنے میں گزار دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب جو ہمارا ویسٹرن کلچر ہے، دنیا کا مغربی جو کلچر ہے، وہ اس چیز کو ایسے ہمیں سمجھاتا ہے کہ انگلش کے اندر اکثر جب آپ وقت کی بات کریں گے تو یوں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں ٹائم کو کہ ٹائم ایک ایسی چیز ہے، یا وقت ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ہم مارچ کر رہے ہیں، ہم وقت کی طرف جا رہے ہیں. یا پھر وقت کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم نے حاصل کرنا ہے. یا پھر اس ایسے سوچنے سے پھر ہمیں ایک کنٹرول کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ٹائم میرے ہاتھ میں ہے نا، کہ میرے کنٹرول میں وقت ہے. میں ڈیوٹی چاہے 8 گھنٹے کروں یا 10 گھنٹے کروں، وہ میرے کنٹرول میں. یعنی کہ ہماری نظریں اس کلچر کے بالکل برعکس ہمیشہ آگے کو لگی ہوتی ہیں کہ میں نے اپنا کل کیسے گزارنا ہے، کل میں کیا کھاؤں گا. یہ پورا ہفتہ میں ماما پیچھے میں مذاق کروں کہ ہم ناشتے کے ٹیبل پہ ہوتے ہیں تو ماما کہتی شام کو اب کیا پکانا ہے میں نے. تو میں ہنستا ہوں کہ ابھی ہم یہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ شام کو ہم کیا پکائیں گے. یہ بڑا نیچرل ہے کہ ہم آئندہ آنے والے کل کے بارے میں بہت سوچتے ہیں. ایسا ہے نا؟ تو ویسٹرن کلچر میں بالکل یہ بات درست ہے. ایسے ہی ویسٹرن کلچر کے اندر آپ دیکھیں گے تو انگلش کے اندر یا ان کلچرز کے اندر لوگ پلاننگ کرتے ہیں، اپنا 5 ایئر پلان، 10 ایئر پلان، کون سی ڈگری کرنی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ سارا ہم نے پلان کیا ہوتا ہے. اب وقت کو دیکھنے کا انداز ہمارا یہ آپ کی 2 چیزوں کو بتائے گا مجھے آپ کے بارے میں، کہ آپ کی روحانی طبیعت کیسی ہے اور آپ کی جذباتی طبیعت کیسی ہے. اگر میں آج آپ سے صرف چند باتوں میں یہ پوچھ لوں کہ آپ وقت کو کیسے لیتے ہیں، وقت کے بارے میں بات کیسے کرتے ہیں، وقت کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں، تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کی روحانی حالت
اور آپ کی جذباتی حالت کیسی ہے. جذباتی کیسے؟ آپ نے لفظ سنا ہے ڈپریشن, اور آپ نے لفظ سنا ہے اینگزائٹی, ہے نا, اکثر سنا ہوگا, بے چینی یا پھر دکھ یا افسوس میں رہنا. تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ماضی میں جیتا ہے, گزرے ہوئے کل میں جیتا ہے, یعنی کہ وہ آج میں, ابھی اس پریزنٹ میں نہیں جیتا, وہ آسان ہے اس کے لیے ڈپریشن کا شکار ہو جانا, اداس خیالی کا شکار ہو جانا. اور وہ شخص جو فیوچر میں, مستقبل میں جیتا ہے کہ کل میرا کیسا ہوگا, پرسوں میں کیا کروں گا, وہ جو ابھی سے وہاں جی رہا ہے, اس کے لیے آسان ہے آج بے چینی میں زندگی بسر کرنا, جسے ہم اینگزائٹی کہتے ہیں, کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا اس لمحے میں بس اگلے میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ میری ذہن میں یہ سوچ ہے کہیں نہ کہیں کہ میرا کل شاید بہتر ہے, آج مجھے پسند نہیں آ رہا, میرے آج کے حالات مجھے بالکل درست نہیں لگ رہے, اچھے نہیں لگ رہے, تو میں ایموشنلی کس حالت میں ہوں, یہ بات آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے گی اگر ہم اس بات کا جائزہ کر لیں کہ ہم وقت کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں. ٹھیک, تو اس بات سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے, ہماری زندگی جو ہے, وہ شیپ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے کلچر کے تھرو, ہماری زبان کے تھرو, ہمارے ان آئیڈیاز کے تھرو, اور کس طرح سے ہم مختلف ان آئیڈیاز کو, جس میں سے ایک ٹائم ہے, وقت ہے, کیسے سوچتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمیں انفارم کر رہی ہیں. آج آئیں بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ بائبل آج آپ کو اور مجھے کیا بتانا چاہ رہی ہے, کہ ہم بائبل کے ذریعے وقت کو کیسے دیکھنا ہمیں چاہیے. استثنا کی کتاب ہے چیپٹر 32 7ویں آیت, 32 ورس 7. موسیٰ جب شریعت کو دہرا رہے ہیں سب لوگوں کے سامنے, تو وہ یہ چند باتیں کہتے ہیں, اور کہتے ہیں قدیم ایام کو یاد کرو. کیا کرو؟ قدیم ایام کو یاد کرو. آج آپ سے خداوند کا کلام کہہ رہا ہے, آئے میرے بیٹوں اور باقی بیٹوں اور بیٹیوں, قدیم ایام کو یاد کرو, نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو. آمین. قدیم ایام کو یاد کرو, نسل در نسل کے برسوں کو ان پر غور کرو. کہتا ہے اپنے باپ سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ اپنے باپ سے پوچھو, وہ تم کو بتائے گا. بزرگوں سے سوال کرو, وہ تم سے بیان کریں گے. اچھا, آپ نے غور کیا بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے یہاں پر؟ بائبل کہہ رہی ہے قدیم ایام کو یاد کرو. بائبل کہہ رہی ہے نسل در نسل کے برسوں کو پر غور کرو. اپنے باپ سے پوچھو, وہ تم کو بتائے گا. بزرگوں سے سوال کرو, وہ تم سے کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. کون سے؟ وہ جو کام ہم گاتے رہتے ہیں خداون کے, وہ جو ہم زبوروں میں گاتے ہیں, وہ جو ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں, وہ جو اکثر ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں. پوری بائبل میں, پوری کتاب مقدس میں خدا ہمیں یہ بار بار کہہ رہا ہے, یاد رکھو, یاد رکھو, یاد رکھو. کیا یاد رکھو؟ خدا کی وفاداری کو یاد رکھو. کیا یاد رکھو؟ خدا کی بلیسنگ کو یاد رکھو. ان سارے کاموں کو جو خداوند نے ماضی میں کیے ہیں انہیں اپنے سامنے رکھو. قدیم ایام کو یاد کرو. کیوں نہ ہم مل کر ان باتوں کو یاد کریں جو خداوند پہلے ہی ہمارے درمیان کر چکا ہے. کوئی ہے یہاں پر جو یہ کہہ سکے کہ آج تک میری زندگی میں خدا تعالیٰ نے کوئی کام نہیں کیا؟ کیا کوئی ہے یہاں پر ایسا جو یہ کہہ سکتا ہے اور وہ بات سچ ہو؟ بالکل نہیں نا. داعش کا یہ جو میریکل ہے, یہ بھی تو ایک معجزہ ہے نا, کہ آپ اور میں پیدا ہوئے. کیا یہ سب سے بڑا معجزہ نہیں ہماری زندگی میں؟ اور پھر اس نے ہمیں سنبھالا, پھر اس نے ہمیں بڑا کیا, پھر وہ ہمارے ساتھ چلا. اس نے, وہ کہہ رہا ہے کہ قدیم ایام کو یاد کرو. خدا کی وفاداری کو یاد کرنا ہماری آج روحانی پہچان کو شیپ کرے گا. چھوڑ دیجئے آج کی اپنی مشکلوں کو, آپ یاد کیجئے پرانی باتوں کو. آپ یہ یاد کیجئے کہ جب آپ پر پہلے مشکل آئی تھی تو تب خداوند نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ.
وہ وفادار تھا کہ نہیں تھا؟ بات ہے یاد کرنے کی. تو واضح طور پر دیکھنا آج ہمارے لیے ضروری ہے. اور پھر تھیولوجیکل طور پر، تھیولوجی کے حساب سے، بائبل مقدس کی ریڈنگ کے حساب سے، سیکھنے کے حساب سے، مسیحی ایمان جو ہے وہ ماضی کو بہت قیمتی سمجھتا ہے. ہمارے کرسچن فیتھ کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر، مسیحی ایمان کے اندر ماضی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیسے؟ جب ہماری جو مقدس رسم ہے جسے ہم عشاء ربانی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یاد ہی تو کرنا ہے. کیا یاد کرنا ہے؟ اس کے کفارے کو یاد کرنا ہے. کیا یاد کرنا ہے؟ یہ یاد کرنا ہے کہ اس نے اپنا آپ دے دیا نا. اس کی وفاداری کو یاد کرنا ہے. یہ اسی لیے تو کیا یاد کرنا کہ ہم کیوں پاؤں دھوتے ہیں؟ یاد کرنا کہ وہ پاؤں دھونے آیا، آسمان کا خدا ہمارے پاؤں دھونے آیا. اس لیے ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں یاد کرنے کے لیے. کیوں ہم وہ علامتیں جو ہیں دو، اس کے خون کی، اس کے بدن کی، ایک دوسرے میں بانٹتے ہیں، روٹی اکٹھے توڑتے ہیں؟ کیوں ہم اسے فیسٹ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اسے کمیونین کیوں کہتے ہیں؟ صرف یاد کرنے کے لیے نا. یاد کرنے کے لیے وہ کام جو اس نے ماضی میں ہمارے لیے کیا، ہم اس کام کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارا ایمان کسی خیالی چیز پر مبنی نہیں. ہمارا ایمان اس چیز پہ تو مبنی نہیں کہ جو وہ کرے گا، کوئی ایسا وعدہ جو وہ آگے نبھائے گا یا شاید وہ کرے نہ کرے. ہمارا ایمان مبنی ہے ان کاموں پہ جو وہ پہلے ہی کر چکا ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کر چکا ہے. ہمارا ایمان ان باتوں پہ مبنی ہے. کیسی خوبصورت بات ہے کہ آج آپ کو جیتنے کے لیے خدا کو کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آج خدا کے دل میں سمانے کے لیے آپ کو اس کے کیے ہوئے کام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. آپ کو، یعنی کہ انتظار میری اور آپ کی، ہماری طرف سے ہوا نا پھر، کیونکہ وہ تو کر چکا کام، اور بڑے بڑے کام کر چکا وہ انسانیت کے لیے، آپ کے لیے. اور پھر اگر آپ اور پرسنلی اس بات کو لینا چاہتے ہیں تو اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے اپنے باپ سے ذرا پوچھو، بزرگوں سے نا اپنے جا کے پوچھو، وہ جو آپ کا خون ہے ان سے پوچھ لو. وہ آپ کے اندر خون انہی کا دوڑ رہا ہے نا. آپ پوچھ لیجئے ان سے کہ بتائیے مجھے کہ خدا جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، کیا وہ آپ کے ساتھ وفادار تھا؟ پوچھ لیجئے آپ، رپورٹ صحیح نکلے. آمین. کیونکہ وہ فیتھفل تھا. اور اس بات پہ ہم غور کر رہے ہیں، جب ہم خدا کی گزری ہوئی وفاداری کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہم شکر گزاری کے ساتھ جیتے ہیں، گریٹیٹیوڈ کے ساتھ جیتے ہیں. پھر صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلا لفظ یہی نکلتا ہے، اوہ تھینک یو، شکر ہے آج پھر ایک اور دن. کیوں؟ کیونکہ میں کل کے بارے میں سوچ رہا ہوں. سب سے پہلا خیال میرا کل کے بارے میں، کل دن بہت مشکل کیوں نہ ہو، رات کو نیند آئی، آج صبح اٹھا، آج نیا دن ہے. کل کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اوہ میرا کل زبردست تھا، مشکلوں کے باوجود میں بستر پہ سویا، میں سو کے اٹھ گیا. خداوند مہربان ہے. اگر آج بھی مشکلیں آئیں تو کیا ہوگا؟ پھر سو کے پھر اٹھ جاؤں گا. کل کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے سے شکر گزاری دل میں پیدا ہوتی ہے. کل کو گزری ہوئی خدا کی وفاداری کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے سے ہمارا اعتماد اپنی صلاحیت پر نہیں، بلکہ ہمارا اعتماد خدا کے جو اس کا ثابت شدہ ریکارڈ ہے نا، اس پر بنتا ہے، اس پر مبنی ہوتا ہے ہمارا ایمان. ہماری اپنے اون پہ نہیں کہ اگر آج میں فیل ہو بھی جاؤں، اگر آج میرا دن برا گزر جائے تو بھی میں یہ جانتا ہوں کہ پچھلے 5 ہفتے میں، پچھلے 5 دنوں میں دن برے تھے، یہ سب کچھ ہوا، آج پھر بھی آج مارننگ میں اٹھا ہوں، میری سانس چل رہی ہے. شکر گزاری ہے خداوند کی. اچھا چلیں سارا کچھ بھول کے ابھی ذرا اس بات کو ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. پچھلے پورے سال کو لے لیں. پچھلے چلے چھوڑیے سال، مہینہ شاید زیادہ یاد ہوگا. پچھلے پورے منتھ کو لے لیں. کوئی ایک ایسا دن ہو یہاں پر آپ کی زندگی میں جس دن آپ بھوکے پیٹ سوئے ہوں؟ نہیں؟ سب کو پتہ حالات کیسے ہیں، پتہ ہے نا. یہاں یو اے میں رہنا کتنا مشکل ہم جانتے ہیں، اور ہم دعا بھی تو کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیے. ویزا ایشوز، یہ ایشوز، کتنے سارے ایشوز ہیں نا. لیکن آپ مجھے بتائیے پچھلے 1 مہینے میں تیرے آس پاس ہزاروں گر جائیں گے، 10,000 یہاں، 20,000 وہاں، کیا تو کھڑا نہیں ہے؟ کیا تو کھڑا نہیں ہے؟ کیسے؟ کیا آپ میں اور مجھ میں، ہم سب میں کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہم کیا فرشتے ہیں اور باقی نہیں؟ ہم سب انسان ہیں. تو وہ جو گر بھی گیا، خداوند صادق کو 7 بار بھی گر جائے اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے.
کر سکتا ہے؟ یہ ہے وفاداری خداوند کی. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ہم سوال یہ کہ ہم مستقبل کا پھر سامنا کیسے کریں؟ اس اگر ہم بات کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم کیسے سامنا کریں؟ بائبل میں میرے ساتھ آئیے، نئے عہد نامہ میں یعقوب کا خط 4 باب اس کی 13ویں آیت ذرا خداوند کے کلام میں کھولیں گے. میں پڑھوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ فالو کیجئے اور سب اکٹھے جب پہنچ جائیں پھر میں شروع کروں گا پڑھنا. جیمز چیپٹر 4 ورس 13 اور ہم 15ویں آیت تک پڑھیں گے. غور کیجئے گا کہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو وہ مستقبل جسے ہم نے دیکھا نہیں، جسے ہم جانتے نہیں، جو ہمیں معلوم نہیں، اس مستقبل کا ہم سامنا کیسے کریں، کس طرح سے کریں پھر. اچھا خداوند کے کلام میں لکھا ہے، 13ویں آیت میں لکھا ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے. غور کیجئے، خداوند کہہ رہے ہیں تم جو یہ کہتے ہو، پلانز بناتے ہیں نا تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کے وہاں پر رہیں گے، وہاں پر بسر کریں گے، پھر وہاں سوداگری کریں گے، سوداگری کر کے پروفٹ کمائیں گے، نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا. ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے. بخارات کیا ہوتے ہیں؟ مسٹ، اوس پڑتی ہے چلے جاتی ہے، دھند سی آتی ہے چلے جاتی ہے، بلبلا. بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے. یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے. کتنی خوبصورت بات بائبل نے آج آپ کو اور مجھے بتائی ہے نا. بائبل کہتی ہے کہ ہم پلانز بناتے ہیں، ہم یہاں رہیں گے، وہاں کریں گے، یہ بزنس چلے گا، وہ چلے گا، یہ کام ہوگا، وہ ہوگا، یہ جاب کروں گا، وہ کروں گا. اور بائبل کہتی ہے لیکن جانتے تو ہم ہیں نہیں کہ کل ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا. ہم تو بخارات جیسے ہیں، آج ہیں کل نہیں. انسانیت تو ایسے، آج بھی کرونا آیا، کسی کو پتا تھا؟ چلے گئے نا کتنے سارے لوگ. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ کل ایک اور وائرس آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دم سے شٹ ڈاؤن تو تب ہوا، کل پھر شٹ ڈاؤن ہو جائے، پھر کوئی پتا ہے؟ نہیں پتا نا. آپ مجھے پرومس کر سکتے ہیں کہ کل نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. نہ میں آپ کو وعدہ دے سکتا ہوں، نہ آپ مجھے وعدہ دے سکتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ کام بھی کریں گے اور وہ کام بھی کریں گے. ایک لفظ ہے مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک بدنام سا ہو گیا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس میں خدا کا نام آتا ہے. وہ لفظ ہے انشاءاللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر خدا نے چاہا تو ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے شاید وہ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. کیوں ہم ایسا سوچتے ہیں؟ بائبل تو یہی بتا رہی ہے نا کہ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو یہ کام بھی ہوگا، ہم زندہ بھی رہیں گے. آمین. انشاءاللہ اس کی مرضی ہے تو یہ ہوگا. کتنا مبارک لفظ ہے. آج کے جو مغربی معاشرے میں یا ہمارے معاشرے میں بھی بڑے ہی ہم یقین کے ساتھ پلانز بناتے ہیں، بڑے یقین کے ساتھ. لیکن بائبل نرمی سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ہمارے اس یقین کو صرف درست کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک دعوت مل رہی ہے اور وہ دعوت انکساری کی ہے، حلیمی کی ہے. تو سوال ہے مستقبل کا سامنا کیسے کریں؟ حلیمی کے ساتھ. یہی بائبل کہہ رہی ہے نا، انکساری کے ساتھ، ارنسٹنس کے ساتھ، آنیسٹی اور ہیوملٹی کے ساتھ، کہ وہ جو پہلے مہربان تھا وہ کل بھی مہربان رہے گا، وہ جو پہلے فیتھفل تھا وہ کل بھی فیتھفل رہے گا. میں کل زندہ تھا تو اس کی مرضی سے کل بھی زندہ رہوں گا. پہلے کام ہوئے تو دوبارہ ہوں گے، کیونکہ اگر اس کی مرضی ہے تو پھر کام ہوں گے. دیکھیں، یا تو ہم مانتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اور افضل اور ہر چیز پہ قادر اور رحیم اور قادر مطلق ہے، یا ہم نہیں مانتے. اور اگر ہم مانتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان ہمارے اس ماننے کو شو کروائے گا. ایمین. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان دکھائے ہمارے دل کے اندر اس چھپی ہوئی محبت کو، ہماری باتیں دکھائیں. ایمان اصل میں انکساری کا نا ایک جسم اور لینا ہے. یہ اصل میں دل کی وہ حالت ہے جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی کہ میں نہیں جانتا میرا مستقبل کیا ہے، میرا فیوچر کیا ہے، میں نہیں جانتا. پچھلی بار ہم نے ایمان کی بات کی تھی نا، تو دوبارہ وہ اسی بات پہ ایمان یہ بات کہنا ہے، میں نہیں جانتا میرا مستقبل کیا ہے، میرا فیوچر کیا ہے، کل کیا ہوگا. ہاں میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میرے مستقبل میں کون میرے ساتھ چل رہا ہے.
وہ جو کل چل رہا تھا. اسی بات کی تو کہیں نہ کہیں ہمیں تسلی ہے نا. میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ شخص یا وہ شخص یا یہ شخص جو مجھ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میں نے تیرا ہاتھ تھاما ہوا ہے, تو کل جو بھی ہو یہ شخص میرا ہاتھ تھامے ہوئے اس میرے کل میں ہوگا. یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو انسان کے ہاتھ پہ بھروسہ کرتا ہے, لیکن پھر بائبل اس کا کلیہ بھی دے رہی ہے, اور اس کا کلیہ یہ ہے کہ نہ ہمارا پورا کل ایمان نہ ہمارا کسی رتھ پہ ہے, نہ کسی گھوڑے پہ ہے, نہ کسی اور چیز پر, صرف خدا کی ذات پہ ہے. کیونکہ خدا کا بہت لمبا ٹریک ریکرڈ ہے, مسیح یسوع کا بہت لمبا ٹریک ریکرڈ ہے فیتھفولنس کا. آپ پہلے نہیں ہے جس کے ساتھ وہ فیتھفل ہے, آپ پہلے نہیں ہے جس کے ساتھ وہ چل رہا ہے, وہ برسوں سے چلتا آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ, ابا و اجداد کے ساتھ, ہمارے خاندانوں کے ساتھ وہ چلتا آ رہا ہے. وہ یکساں خدا ہے. بلکہ آئیے میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں, اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تثلیث اور وقت کا تعلق. میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں آئیے کہ خدا کس طرح سے ہر لمحے میں آپ کے ساتھ موجود ہے. کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے محبت کرنے والے عزیز پیارے چھوڑ بھی دیں تو بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیوں؟ کیونکہ بائبل آپ سے کچھ کہہ رہی ہے. مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند خدا جو تھا اور جو آنے والا ہے, یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. میں الفا اور اومیگا ہوں. الفا شروع میں, اومیگا آخر میں. دیکھیں تثلیث کیوں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے, کیوں بائبل ہمیں بار بار کلیم کر کے شاؤٹ کر کے بتا رہی ہے تثلیث کا پیغام. تثلیث کے راز میں ہم خدا کو وقت کے ہر پہلو میں دیکھتے ہیں, ہر پہلو میں. کیسے؟ ابتدا ہمارا باپ, دانیل کی کتاب میں لکھا ہے دی اینشنٹ آف ڈیز, قدیم الایام اس کا نام لکھا ہے وہاں پہ, قدیم الایام, یعنی کہ ہمارا جو باپ ہے وہ خود ازلی ایٹرنل پاسٹ ہے, وہ ازلی ابدی ماضی ہے, وہ ہمیشہ سے تھا. وہ ماضی میں جتنا بھی دور آپ چلے جائیں, آدم تک چلے جائیں, آدم سے پیچھے چلے جائیں, فرشتوں کے بنانے پر چلے جائیں, اس سے بھی پیچھے آپ پیچھے جائیں گے, ایک دیوار آ جائے گی, اور وہ دیوار خدا ہے. یعنی کہ the start, the beginning of time, جتنا بھی پیچھے چلے جائیں وہ ماضی میں, eternally ماضی میں وہ ہے, الفا ہے, وہ ہے. آگے ساری چیزیں تخلیق ہوتی. آدم کے بھی برتھ ڈے کا ایک ڈیٹ تھی, اس دن سے آپ کی کہانی شروع ہوئی, اس دن سے آپ نے اپنی پہلی سانس بھری. ایسے ہی ہر ایک کا ایک ماضی ہے, ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. صرف ایک خدا ہے جس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں, ازل سے ابد تک. تو وقت کے اندر دیکھیں, آپ ماضی میں چلے جائیں تو کون ہے؟ باپ ہے, خدا ہے. پھر خداوند آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے پریزنٹ کے اندر, حال کے اندر اس نے آپ کو اپنا بیٹا بخش دیا جو کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو ماضی کی فکر نہیں ہے, خدا وہاں پہ ہے. حال کی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ ایٹرنلی آپ کے ساتھ پریزنٹ ہے. اس نے کہا اس کا نام کیا رکھنا, یعنی خدا ہمارے. تو آپ زندگی مجھے بتائیں, ماضی میں بسر کرتے ہیں, مستقبل میں بسر کرتے ہیں, یا ابھی یہاں اس جگہ پر پریزنٹ میں بسر کرتے ہیں؟ کہاں پہ بتائیے؟ پریزنٹ میں بسر کرتے ہیں نا. ہم کہیں اپنا مائنڈ ٹرن آف کر کے پاسٹ میں تو نہیں چلے جاتے نا, ہم یہاں پر ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ایمینوئل, یعنی وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ماضی میں ہے, ہمارے ساتھ ہے. اور پھر خداوند نے کہا کہ ایک اور ہے جو ہمارے آگے آگے جاتا ہے, اور وہ روح القدس ہے, وہ ہمارے فیوچر میں, یعنی بھی الفا بھی تو, ساتھ بھی تو, اور اومیگا بھی تو. یعنی جہاں آپ جائیں گے آپ اس سے چھپ نہیں سکتے. یہ تو اس کے لیے نا بات جو چھپنا چاہ رہا ہو. یہاں پہ کوئی ہے جو خداوند سے چھپنا چاہتا ہے؟ چھپنا ہے بھی تو اسی میں چھپنا ہے نا. آمین. یعنی جہاں ہم جائیں, آپ اپنے ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو خداوند نظر آئے گا اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو. آپ اپنے حال میں اسے محسوس کر سکتے ہیں, اسے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کے مستقبل میں بھی پاک روح القدس پہلے ہی جا کر آپ کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے. وہ جس نے یسوع کے لیے جگہ تیار کی, وہ جو پہلے سے آ کے دلوں پہ کام کر رہا تھا, وہ آپ کے لیے بھی ایک جگہ تیار کر رہا ہے. اسے ریسیو کیجئے اپنی زندگی میں, روح القدس. اس طرح سے ہمارا جو وقت کا تجربہ ہے وہ بھی مقدس ہو گیا. آمین.
ہمارا وقت کا تجربہ ہی مقدس زمین بن گئی ہے. آمین. خدا پیچھے بھی ہے, خدا آگے بھی ہے, اور خدا ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم ماضی, حال یا مستقبل میں کبھی بھی ہم اپنے ماضی کا یا اپنے حال کا یا اپنے مستقبل کا سامنا کبھی بھی اکیلے نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج. کبھی بھی آپ اکیلے ہو ہی نہیں سکتے. آپ کہاں جائیں گے؟ ہر جگہ تو وہ ہے. آپ اکیلے ہیں ہی نہیں. اکیلا پن دنیا کا شاید سب سے بڑا جھوٹ ہے جو کہ ہم مان چکے ہیں, جو کہ ہم مان لیتے ہیں کئی بار. ہم اکیلے ہیں نہیں. لونلینس does not exist کیونکہ خدا موجود ہے. خدا کیا ہے؟ موجود ہے. اگر وہ موجود ہے اور یہ بات سچ ہے تو پھر کوئی شخص اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ میں اپنے آپ کو کہتا رہوں کہ میں اکیلا ہوں اور میں اس بات کو مان لوں. تو جس چیز پہ آپ کا ایمان ہے آپ کی زندگی تو وہی ہوئی نا. ایسا ہے نا. وہ آپ نے کبھی وہ آور گلاس دیکھا ہے, وہ جو ریت گزر رہی ہوتی ہے وہ شیشے کے اندر سے؟ آور گلاس جسے ہم کہتے ہیں, وہ وقت اصل میں پرانے وقتوں میں اس طرح سے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا کرتے تھے. تو اگر وہ جو اوپر کی ریت ہے اس بول کے اندر, وہ جو آور گلاس ہے, وہ گلاس کے اوپر کا حصہ, اسے اگر آپ فیوچر کہہ لیں اور نیچے کا جو حصہ وہ پاسٹ ہے, یعنی وہ ریت جو گزر گئی, جو گزر چکی, وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے. آپ اور میں زندگی نہ اوپر کے حصے میں گزارتے ہیں اور نہ نیچے کے حصے میں. وہ جو بیچ کا ایک بہت ہی ٹائٹ پوائنٹ ہے جہاں سے ریت گزری, آپ اور میں اصل میں وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں. اسے ہم پریزنٹ کہتے ہیں. وہاں پہ ہم ہیں. تو اگر آج آپ گزری ہوئی چیزوں پر فوکس دھیان رکھ کے جو دکھ ہے اسی میں پڑے ہیں تو آف کورس ڈپریشن کا شکار ہے. اور اگر آپ مستقبل میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ جو ابھی ہے بھی نہیں, اس کل میں زندگی گزار رہے ہیں, تو آف کورس آپ کو بے چینی ہے کہ میں اس لمحے میں سے جلدی سے وہاں چلا جاؤں. لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس وقت محسوس کریں اس سانس کو جو اس وقت چل رہی ہے, محسوس کریں اپنے دل کی دھڑکن کو. آپ اپنی 2 فنگرز لے کر اگر اپنے تھم کے نیچے رکھیں کسی بھی ہاتھ پہ, آپ کو اپنی پلس محسوس ہوگی. اور آپ یہ جانیے کہ اس وقت یہاں پر ہر دھڑکن, ہر آپ کی سانس جو چل رہی ہے, آپ یہاں موجود ہیں. نہ آپ ماضی میں ہیں, نہ آپ مستقبل میں ہیں, آپ یہاں پر ہیں. اور یہاں آپ کے آس پاس کون بیٹھا ہے جس کے ساتھ آپ اس لمحے میں ہیں؟ آپ ابھی اپنے بیڈ روم میں نہیں ہیں جو کہ آپ 4 گھنٹوں بعد ہوں گے. آپ ابھی کھانے کے ٹیبل پہ نہیں ہیں جو آپ کچھ دیر بعد ہوں گے. اور نہ ہی آپ صبح جو اٹھے تھے اس بستر پر ابھی آپ ہیں. آپ ابھی اس لمحے میں یہاں پر ہیں. تو کیا آپ مکمل طور پر یہاں پر ہیں؟ کیا اس لمحے میں آپ کو وہ اطمینان محسوس ہو رہا ہے, یا آپ آلریڈی کام پہ جا چکے ہیں کہ میں نے جا کر یہ کام کرنا ہے؟ کیا آپ پورے طور پہ خداوند کی حضوری کو اس وقت محسوس کرنے دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اگر نہیں تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. میں اپنی آخری بات پہ آتا ہوں. ہمیں اب زندگی کو کس طرح سے جینا چاہیے؟ پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ہمیں واضح طور پہ یاد رکھنا چاہیے. ہمیں اپنی یاد کو نہیں بھولنا, اس یاد کو جو خداوند کی یاد ہے, وہ جو ہمارے کام اس نے کیا ہمیں بھولنا نہیں ہے. شریر چاہتا ہے کہ آپ فیوچر پہ فوکس کریں یا آپ پیچھے آپ مڑ کر نہ دیکھیں. اگر قوم اسرائیل مڑ کر دیکھتی کہ خداوند ان کے لیے کیا کیا کام پہلے کر چکا ہے, وہ بیابان کے ان سارے چیلنجز سے ڈرتے نہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں, ہم اکثر فیوچر میں ہم کیسے واک کر کے جاتے ہیں نا, میں آپ کو ایک نیا طریقہ زندگی جینے کا سکھانا چاہتا ہوں, آپ دونوں کو ایکچولی اور باقی سب لوگوں کو بھی. ایک ہمارا ہے کہ سمجھیں فیوچر یہ ہے, پاسٹ یہ ہے. تو آپ میرے ساتھ ادھر آئیے. فیوچر یہ ہے, پاسٹ یہ ہے. ایک ہمارا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نظریں آگے لگا کے چلتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, کل کیا کھاؤں گا, اب کیا ہوگا. یعنی ہم ادھر کی فکروں کے ساتھ چلتے ہیں اور ہر قدم ہم پھونک کے رکھتے ہیں کہ اب نہیں, مجھے یہ نہیں کرنا. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوا تھا. کئی بار ہم ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں, ہاں وہاں پہ میں نے ایسے قدم رکھا تھا, اب مجھے آگے نہیں. تو ہم ایسے کر کے چلتے ہیں اور آگے طوفان ہے, ڈارکنیس ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن ہم ہر قدم پہ ایک ٹینشن ہے, ہر قدم پہ ایک سٹریس ہے, جو پہلے ہوا وہ نہ ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے ماضی مستقبل. ایک اور طریقہ ہے جو ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں, اور وہ طریقہ یہ ہے
वो तरीका है कि आप माजी को सामने रख कर चले। ये कैसे हो सकता है? वो उल्टा चलना पड़ेगा। मुस्तकबिल पीछे है, माजी सामने है, लेकिन कदम मेरे मुस्तकबिल की तरफ बढ़े। ओ खुदावन ने मेरे लिए वो भी किया, ओ खुदावन ने मेरे लिए ये भी किया, ओ खुदावन ने आज के दिन में ये हुआ, ओ ये हुआ, ये मेरा जो माजी है वो मेरे सामने। याद करो, हाँ खुदावन मेरे साथ, खुदावन वो मेरे दादा के साथ था, हाँ खुदावन ये आज कल परसों मेरे साथ था, वो खुदावन तब भी मेरे साथ था, हाँ लेकिन कदम मेरे बढ़े। लेकिन फिर परेशानी इस बात की है कि कमर मेरी उस तरफ है, मुझे तो नजर नहीं आएगा मेरा मुस्तकबिल। उसका सोल्यूशन दे देता हूं आपको। उसका सोल्यूशन ये है, आप एक और शख्स को ले आइए ना। ये शख्स अपनी नजरें सामने किए हुए है, ये खुदावन का रूह है जो कहता है मैंने तुझे घेरे हुआ है। एक तो वो साथ है ना, खुदावन यीशु मसीह। आप आ जाए मेरे साथ, इस तरफ आ जाइए। एक तो मेरे साथ है, ठीक है, वो कहता है मैं तेरे साथ। और एक रूम कुद्स है, वो कहता है मैं ड्राइव करता हूँ, तू बस देख कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। चलें जी, अब चलते हैं। अब मुझे परेशानी तो नहीं है ना, अब तो मैंने सिर्फ अपनी कमर लगा के रखी है ना, सिर्फ जुड़ के रहना ना। तो अब परेशानी किसको है ज्यादा? मेरी टेंशन कौन लेगा? खुदावन का रूह लेगा। उसके हाथ ज्यादा बड़े हैं या मेरे? उसको ज्यादा नजर आ रहा है या मुझे? वो ज्यादा ताकतवर है या मैं? तो अगर वो मुझसे ज्यादा अजीम है, ज्यादा बड़ा है, क्या बेहतर नहीं कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर दूं उसकी ताकत के? आमीन। मेरा नाम ना मेरे पैदा होने से पहले रखा गया, और मेरे नाम का मतलब मुझे बताया गया था दूरअंदेश, यानी दूर की सोचने वाला। तो दूर की सोचने वाला, मैंने बहुत सारी अपनी जिंदगी का जो अरसा है वो इस बात में गुजारा कि ये मेरी आइडेंटिटी है। जीरत का मतलब है दूरअंदेश, एक मतलब है उसमें से दूरअंदेश, दूर की सोचने वाला। बहुत देर तक ये जो लेसन मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मैंने इसी साल सीखा है, बहुत देर के बाद, इसलिए मैं आपको दे पा रहा हूँ। मेरे पास था तो मैंने आपको दिया। मैंने जिंदगी उस तरह से बहुत देर तक बसर की जिस तरह से मैंने आपको पहले दिखाया। फिर इस साल मैं अचानक एक दिन बहुत देर मैं अपने नाम पे रिसर्च करता रहा, तो फारसी के अंदर जो नाम का एक मतलब, जो मेन मतलब है वो है जीरत का मतलब है अक्लमंदी, एडजेक्टिव ऑफ जीरत यानी अक्लमंदी, अकल, विजडम, सिंपल विजडम। मैंने अपने आप को, इस बात को जब मैंने समझा, उसके बाद मैंने अपने आप को उस नाम से जानना शुरू किया। जो दूरअंदेशी अक्लमंदी के साथ है वो ये दूरअंदेशी है, जिसके अंदर मैं अपनी दूरअंदेशी पर इन्हिसार नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुदावन की दूरअंदेशी पर इन्हिसार कर रहा। आपका जो भी नाम हो, अभी तक आपने जिंदगी जैसे भी क्यों ना बसर की हो, आपकी आइडेंटिटी कैसी भी क्यों ना हो, आज आप अपनी जिंदगी के रुख को बदल सकते हैं। बस मुड़ जाइए और अपने माजी को अपने सामने रख कर, क्योंकि आपका मुस्तकबिल वो खुदावन के हाथों में, और फिर ट्रस्ट कीजिए कि जहाँ पे तू लेकर जा रहा है मैं तेरे साथ। आमीन। आप सब इस पैगाम को याद रखिए कि हम जैसे जैसे अपनी जिंदगी में काउंटिंग करना छोड़ दीजिए काउंट करना, वो काउंट करें जो ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए हम कहते हैं कितने साल के हो गए हो, कितने साल तुमने गुजार लिए हैं, उन सालों को सेलिब्रेट करते हैं। जो भी आया नहीं उसको छोड़ दीजिए, वो अगले साल सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे।